غنیمت جانو، تین چیزوں کو غنیمت جانو، یعنی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر یہ نعمتیں موجود ہیں۔ کون سی تین چیزیں؟ فرمایا کہ آج صحت ہے تمہارے پاس تو صحت پر شکر کرو، بیماری آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ دوسری چیز فرماتے ہیں جوانی اگر آج تیرے پاس ہے تو بڑھاپا آنے سے پہلے قدر کر لے، اس کو غنیمت جانو۔ تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں آج تو زندہ ہے، مرنے سے پہلے اس کی قدر کر لے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں، کفار و مشرکین کو انہی چیزوں نے ورغلا دیا، بہکا دیا۔ وہ آج جھوٹے خداؤں کی عبادت میں مشغول اور باطل خداؤں کے سامنے سر بسجود گمراہی کی موت مر جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر آیتیں ان کفار و مشرکین کے متعلق یہ فرمایا ہے، تو جنتی ان کو پکاریں گے فَهَلْ وَجَدْتُمْ وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، یعنی کیا تم نے بھی اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ صحیح پا لیا؟ اس کے دو معنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ جہنم میں بھیجے گا۔ اب یہاں رب سے مراد حقیقی رب ہے تو وہ کافر کہیں گے ہاں رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم کو جہنم میں بھیجے گا اس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، پورا ہو گیا ہے، اور ہمیں اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، سورۃ الاعراف میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور شیطان کثرت سے یہ کوشش کرے گا کہ سارے لوگوں کو جہنم میں بھر دوں۔ وہ بھی شروع کے صفحات میں سورہ اعراف کے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو معاملات ہوئے تھے وہ شیطان کے ساتھ اس کا پورا تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا مٹی سے گوند کر کے ان کی شکل بنائی گئی، پھر اس کے بعد جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سامنے رکھ کر سارے ملائکہ جتنے فرشتے تھے سب سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ جو سجدہ تھا وہ عبادت کا سجدہ نہیں، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے۔ یہاں جو سجدہ تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، وہ تعظیم کا سجدہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک میں تعظیم کے لیے بھی کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں، وہ پہلے شریعتوں میں تھا، آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تھا، ان کی شریعتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا۔ تو فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا۔ ابلیس کون تھا اس کی تحقیق الگ ہے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن کہتا ہے وہ جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ برسوں عبادت کیا رب تعالیٰ کی اس نے، 1-2 سال نہیں بلکہ بعض روایات بتاتی ہیں کہ 1 کروڑ سال سے زیادہ عبادت کیا ہے، اور اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہے گی، اتنے سجدے کیے۔ صرف غرور آیا دل میں اس بات کا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے رب تعالیٰ نے، اور اس آدم کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی کے سامنے آگ کیسے جھک جائے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا تھا، اس نے اپنی حیثیت کو دیکھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جا تو راندہ بارگاہ ہو گیا، مردود ہے تو اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، مجھے لمبی عمر دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت دے دیا، تجھے طاقت بھی دیا، عمر بھی دیا، قیامت تک تو زندہ رہ۔ پھر وہ کیا کہتا ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اب چیلنج کر رہا ہے رب تعالیٰ سے کہ اے رب ذوالجلال اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر جو بھی تیرے سیدھے راستے پر چلے گا بندہ تیرا، میں کبھی اس کے پیچھے سے، کبھی اس کے سامنے سے، کبھی دائیں کبھی بائیں سے آ کر اسے اس راستے سے ہٹا دوں گا۔ اللہ سے وہ کہہ رہا ہے، اور پھر آخر میں جو وہ جملہ ہے توجہ چاہتا ہوں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ،
اے مولا تیرے بندوں میں شکر کرنے والے تو نہیں پائے گا، شکر کرنے والے بندے نہیں ہوں گے اس میں۔ یہ چیز صحیح ہے کہ ہمارے درمیان شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ جو چیز ہے اس کا شکر نہیں کیا جاتا، جو نہیں ہے اس کی شکایت ضرور کی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سب کو بتاتے گھوم رہے ہوں کہ الحمدللہ میں صحت یاب ہوں، الحمدللہ میں صحت یاب ہوں؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ الحمدللہ میرے گھر میں ساری چیزیں، ہاں بیماری ہو جائے تو کئی لوگوں کو ہم بتاتے ہیں بیماری ایسی ہو گئی ہے، بیماری فلاں ہے، گھر میں ایسا چل رہا ہے، ویسا چل رہا ہے۔ تو بندہ ہمیشہ مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، جبکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہاں شیطان ابلیس لعین یہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس صراط مستقیم پر آئے گا اسے وہ بہکائے گا۔ میرے عزیزو، آج میں تنبیہاً کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ شیطان ہم کہتے ہیں تقریباً دنیا کے اکثر مذہب میں، اکثر دین جو ہے سب کے ہاں شیطان کا ایک تصور ہے۔ ڈیول کہتے ہیں یا سیٹن کہتے ہیں، کسی بھی طرح سے کسی نام سے ہر قوم ایک بات مانتی ہے کہ ایک برائی کی طاقت ہے دنیا میں جو برائی کرواتی ہے۔ ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے شیطان اس کی ایک اپنی ذات ہے، اللہ نے اسے بھی بنایا ہے اور اسے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ انسانوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کرے، صرف آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ شیطان کے پاس بہت طاقت ہے تو میں اس کی پوجا میں لگ جاؤں۔ یہی دھوکہ کچھ ایسے لوگوں کو ہوا جو آج دنیا میں عبدۃ الشیاطین سے مشہور ہیں، ڈیول ورشپرز، یعنی وہ شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ۔ آج جو یہ الومیناتی، فری میسنز، یہ جو تنظیموں کے نام بار بار آپ سنتے ہیں، یہودیوں کی چال، بعض یہودی وہ خود بھی الومیناتی کو نہیں تسلیم کرتے۔ یہودیوں کی اپنی مقدس کتابیں ہیں، ان کا ایک اپنا دین تھا، ان کا ایک اپنا نظام تھا۔ بہرحال اس میں شرارتیں ہیں یہودیوں کے اندر، لیکن شیطان کی پوجا، شیطان کی عبادت کرنے والے نہ وہ یہودی ہیں، نہ وہ عیسائی ہیں، نہ مسلمان، کوئی بھی قوم میں سے نہیں، وہ خالص ایک الگ جماعت ہے۔ اور وہی اب سب سے زیادہ ہمارے لیے ڈینجر ہے پوری دنیا میں۔ وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ بوہیمیا ایک یہ بھی تنظیم کا نام ہے، اس میں سال میں ایک مرتبہ یہ بلی چڑھاتے ہیں کسی اچھے آدمی کی، اور شیطان کو اس کا خون پیش کرتے ہیں، اور ہر وہ غلاظت کرتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ مجھے خبر ملی تھی، سان فرانسسکو امریکہ کا ایک شہر ہے جہاں پر سالانہ جولائی کے اخیر میں یا کبھی یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس میں بڑے بڑے سٹار لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، بڑے پیسے والے لوگ، اور اس میں ہر غلاظت کر جاتے ہیں، چاہے وہ زنا کے اعتبار سے سگے رشتوں میں کیوں نہ ہو، اپنی بچیوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، اور بھی غلاظتیں وہاں پر جو کرنا ہے وہ سب کرتے ہیں۔ جس چیز کو دنیا کے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے ان کے ہاں وہ ساری حدیں پھلان کر کے کام کرنا ہوتا ہے۔ جس کو دنیا عیب سمجھ رہی وہ پورا کر کے دکھاؤ۔ یہ سب کرنے کے بعد سنا ہے کہ شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور ان کو اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تم سب سے خوش ہوں۔ یہ شیطانی قوت حاصل کرنے کے لیے وہ ہر برائی کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے جو زنا کو رواج دینا چاہتی ہو، جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہو؟ کوئی ایسی قوم نہیں، صرف وہ ڈیول ورشپرز ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں۔ پوری دنیا میں انہوں نے ایسی تمام چیزیں پہنچائی ہیں، ہماری قوم ہی نہیں اس سے جوجھ رہی ہے، عیسائی قوم کے بھی نوجوان بچے، دوسری قوموں کے بھی نوجوان بچے اس تمام بلاؤں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں۔
بیماریاں یہ الگ چھوڑتے ہیں اور جادو کے طریقوں سے الگ ہمیں ورغلاتے ہیں. عورتوں کو بچیوں کو ننگا رہنے پر انعام سے نوازتے ہیں. جو لڑکی ننگی ہو کر بازار میں آئے اور اپنی آزادی کا اعلان کرے تو غیب سے اس کے پاس دیکھنا اس کے سپورٹرز آ جائیں گے, اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جائے گا. یہ پورا یہ شیطانی جو عباد ہیں پجاری ہیں پوری دنیا میں انہوں نے اپنا جال بچھا رکھا ہے. نشے کی ہر نئی چیز کو دنیا میں رواج دینے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہر طرح کے نئے نئے نشے لائے جاتے ہیں, ایسے خطرناک نشے پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ سب شیطان کے پجاریوں کے حرکات ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, ہمارے ہاں تصور کیا ہے, جب شیطان کہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شیطان جب آئے گا تو دیکھیں گے. تو کیسا ہے پھر شیطان؟ کب دیکھو گے اس کو؟ تمہارے ذہن میں ایک تصویر بنی ہوگی, بڑے سینگ ہوں گے اس کے, بڑے بڑے بال ہوں گے, لمبے دانت ہوں گے. شیطان کا تصور آتے ہی تمہارے دماغ میں ایک الگ سی چھبی آتی ہے, ایک تصویر آتی. شیطان ایسا تھوڑی نہ تمہارے پاس آئے گا. شیطان قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو تمہارے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی آتا ہے. شیطان دوست کی شکل میں آئے گا تمہارے, انسان کی شکل میں, کبھی بزرگ کی شکل میں, کبھی بوڑھے کی شکل میں, کبھی بچے کی شکل میں اور کبھی عورت کی شکل میں.